24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں جس میں فرض صرف 17 ہیں. کتنی دیر لگے گی 17 رکعات کو ادا کرنے؟ چلو 1 گھنٹہ لگا لو. 23 گھنٹے کی زندگی میں کیا ہے؟ اخلاق ہی اخلاق ہے، آداب ہی آداب ہے. روزے سال میں 30 دن ہیں. زکوٰۃ پیسے والوں پر، حج پیسے والوں پر. عام آدمی غریب آدمی پر نہ زکوٰۃ ہے نہ حج. اس کے بعد نوافل ہیں، کوئی پڑھے نہ پڑھے، کوئی مطالبہ نہیں. ترغیب ہے، مطالبہ کوئی نہیں. لیکن حسن سلوک، حسن اخلاق، حسن ظن، یہ تو فرائض ہیں. تو اس میں ایسی بدنظمی، بے ڈھنگا پن، یہ بھائیو بہت نادانی کی چیز ہے. مہربانی کیا کرو، اس قسم کے رویوں سے اجتناب کرو. یہ نہ تو اس مسجد کے مقام کے موافق چیز ہے، نہ انسانی وقار کے موافق چیز ہے. اور ایسا رویہ انسان کو اپنی اوقات بھی بھلا سکتا ہے تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے. تو یہ ساری بات میں نے اس لیے کی ہے کہ مجھے پتا تھا کہ اٹھنے کے بعد اس سے زیادہ مجھے دھکے دیں گے، اس سے زیادہ مجھے خوار کریں گے. تو اس لیے میں نے پہلے یہ بات کی کہ یہ آداب زندگی ہیں. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، میں ایمان مکمل کرنا چاہتا ہوں، ایمان مکمل کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تو اخلاق اچھے کر لے، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. نہ نفل، نہ تہجد، نہ عمرہ، نہ طواف، اخلاق اچھے کر. پھر ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مومن کون ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا مومن. تو آپ نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو یہ چاہے کہ اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو، میرا پڑوسی بن جائے، تو ہمیشہ تو اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے. ہمیشہ رہنے کی جگہ تو جنت ہے نا، یہاں تو سب عارضی ہیں. تو عارضی گھر کے لیے بھی حکم ہے، اطلب الجار قبل الدار، گھر سے پہلے پڑوس دیکھ کیسا ہے گھر بنانے سے پہلے. تو کتنے نصیب والے ہوں گے جن کو اللہ کے نبی کا پڑوس ملے گا، کتنے نصیب والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ تو ملے گا نا. کوئی اس میں اب میں جی پنڈی چھوڑ دیا ہے، بس میں تو اب کراچی چلا گیا ہوں. کراچی والا کہتا ہے میں تو اسلام آباد آ گیا ہوں، اسلام آباد والا کہتا ہے میں تو امریکہ شفٹ ہو گیا ہوں. لیکن جنت تو قرار ہے، جو جہاں ہے اب وہیں ہے. تو اگر وہاں مجھے اللہ کے نبی کا ساتھ مل جائے تو کتنی بڑی دولت ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے اس کا گھر جنت میں سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. اور اخلاق بد اخلاقی سے جنم لیتے ہیں. کوئی بد اخلاقی آپ کے ساتھ کرے گا، آپ اسے برداشت کریں گے، اس سے اخلاق جنم لیں گے. مسکرانے والے کو مسکرانا تو بالکل آسان چیز ہے. گالی دینے والے کے سامنے مسکرانا، غیبت کرنے والے کی تعریف کرنا، ذلیل کرنے والے کو عزت دینا، گرانے والے کو اٹھانا، یہ اخلاق کے بننے کا سبب ہے. سارا دین 2 جملوں میں میرا نبی بیان کر گیا تھا جاتے ہوئے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، یہ عبادات. ایک اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، یہ اخلاق. تو دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پر جا کر یہ مکمل ہوتا ہے. تو بھائی اب جانے میں مجھے معافی دو گے نا؟ اتنے 10 منٹ میں نے صرف اسی پہ لگا دیے، اس کے بعد بھی پتہ نہیں کیا کرو گے، مجھے نہیں پتہ. میرے بھائی اور دوستو، ریاضی کا حساب کا قاعدہ ہے 100 ضرب 0 0، لاکھ ضرب 0 0، کروڑ ضرب 0 0، ٹھیک ہے؟ ارب خرب ضرب 0 کیا ہوتا ہے؟ اور میرے رب کا قاعدہ ہے فقیری ضرب موت 0، امیری
ضرب موت صفر، بادشاہت ضرب موت صفر، مل محل ماڑیاں ضرب موت صفر، شہرت گمنامی ضرب موت صفر۔ یہ مارکیٹ کے بادشاہ ہیں، یہ اسٹیل کے بادشاہ ہیں، یہ پتہ نہیں کس کے بادشاہ ہیں، ہر بادشاہی ضرب موت صفر۔ زندگی کی ساری محنتیں، کمائیاں، عزتیں، معراج، بلندیاں ضرب موت صفر۔ تو کہر سو ہوس کو چھوڑنیاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا، اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها۔ میں لے جا رہا ہوں، روک کے دکھاؤ، میں بادشاہی کو موت سے ضرب دے کے صفر کر رہا ہوں، مٹی بنا رہا ہوں، شہرت کو، تجارت کو، زراعت کو موت سے ضرب دے کے صفر کر رہا ہوں، مٹی کر رہا ہوں۔ تم اسے زندہ کر کے دکھا دو، اس کے عدد کو بڑھا کے دکھا دو، اس کی بلندیوں کو اب دوبارہ ہواؤں میں اڑا کے دکھا دو۔ نہیں نہیں نہیں، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا سر فی دیارہم وانظر فی آثارہم ثم اسأل این حلوا فإنک ترى قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا فی دار الغربہ فإنک صرت کأحدہم۔ جاؤ جاؤ، مری نہ جاؤ، ٹیکسلا کے کھنڈر جاؤ، بھور بن نہ جاؤ، موہنجو داڑو کی ویران بستیوں میں جاؤ، ہڑپا کے گہرے کنویں میں جاؤ، تمہارے اپنے دیس میں عبرت کے نمونے ہیں، جاؤ دیکھو، پھر ان سے سوال کرو کہاں چلے گئے جن کے لیے ہٹو بچوں کے شور تھے، وہ حسن و جمال کے منظر، وہ نازنین، وہ جو اپنے حسن کو دیکھتے خود نہ تھکتے تھے، گھنٹوں شیشوں کے سامنے کبھی دائیں سے دیکھتے، کبھی بائیں سے دیکھتے، کبھی آگے سے دیکھتے، کبھی پیچھے سے دیکھتے، کیسا لگ رہا ہوں، کیسی لگ رہی ہوں، جاؤ دیکھو۔ قبر کی گرمی نے ان کی آنکھوں کو چہرے سے نکال کے باہر پھینک دیا ہے، اور ان کے حسن و جمال والے چہرے پگھل 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 کے خوفناک اندر سے کھوپڑیاں نکل رہی ہیں، اور لاکھوں کروڑوں اربوں کیڑے ان کے اوپر منڈلا رہے ہیں اور ان کو کھا رہے ہیں، اور پھر گرمی نے اور حرارت نے کیڑوں کو بھی مار دیا، پھر ہڈیوں کو بھی کھلا دیا، پگھلا دیا، ریت بنا دیا، پھر زمین نے کروٹ بدلی، نیچے کا اوپر اور اوپر کا نیچے کیا، پھر پاگل ہواؤں نے بے لگام ہو کر اس کو اڑایا اور فضاؤں میں ایسے بے نشان کر دیا جیسے یہ کبھی بے نشان تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ تجھے وہ دن بھول گیا جب تو کچھ نہ تھا، تجھے وہ دن یاد نہیں جب تو کچھ نہ تھا، میں نے تمہیں بنایا تو مجھے بھول گیا، یاد نہیں ہے کہ نہیں یاد نہیں ہے کہ تو سن وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، تو ایک مٹی میں چھپا تھا، میں نے اس سے غذا بنائی، پھر اس کا جوہر نکالا، پھر تجھے ایک گندے پانی میں بدلا، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر اس گندے پانی پر تجلی کو ڈالا، ثم خلقنا النطفة علقة، اسے جونک میں بدلا، فخلقنا العلقة مضغة، اسے لوتھڑے میں بدلا، فخلقنا المضغة عظاما، اس میں ہڈیوں کو پرویا، فكسونا العظام لحما، اس پہ گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ماں کے پیٹ میں، ماں کے اندھیروں میں، الم نجعل له عینین، یہ دو آنکھیں، ولسانا، یہ زبان، وشفتین، اور یہ ہاتھ، یہ سب کچھ، اور یہ ہونٹ، یہ سب کچھ تیرے رب نے تین اندھیروں میں
بنائے یصورکم فی الارحام کیف یشاء تیری ماں کے پیٹ میں جیسا چاہا تمہیں بنایا ثم السبیل یسرا پھر تیرے دنیا میں آنے کے راستے کو آسان کیا اور فرشتے نے پر مارا اور احیط الی الملک الموکل بالارحام فاخرجک علی ریشة من جناحه لا لك سن تقطع ولا لك يد تبطش ولا لك رجل تمشي جب تو فرشتے کے پر ماں کی گود میں پہنچا تو تیرے دانت نہیں تو کاٹ سکے، تیرے ہاتھ نہیں تو پکڑ سکے، تیری زبان نہیں تو بول بتا سکے، تیرے پاؤں نہیں تو چل سکے، آ سکے، جا سکے. جب تو ایسا بے بس تھا اور لاچار تھا اور اپنے اوپر تیرا پیشاب پخانا تھا. اگر تو لک عرقین رقیقین ينبعان لك لبنا الخالصا دافعا في الشتاء وباردا في الصيف، میں نے تیری ماں کی چھاتی سے دودھ کے 2 چشمے تجھے نکال کے دیے جنہوں نے تجھے اعلیٰ دودھ پلایا، گرمی میں سرد اور سردی میں گرم تجھے پلایا. فهل يقدر على ذلك احد غيري، ڈھونڈ ڈھونڈ زمین و آسمان میں ہے کوئی تیرے اللہ کے سوا، ہے کوئی تیرے رب کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھا دے. پھر کیا کیا لم ازل ادبر فیک تدبیرا، پھر میری تدبیر تیرے اندر چلی اور تجھے اٹھایا اور بڑھایا اور چڑھایا، اگر تیرے اندر جوانی کا رنگ بھرا، تجھے سرو قامت سیدھا قد و قامت دیا، طاقت دی، ہمت دی، قوت دی. لم ازل ادبر فیک تدبیرا، میری تدبیر چلی حتی انفقت ارادتی فیک، پھر میرے ارادے تیرے اندر مکمل ہوئے اور تو ایک خوبصورت جوان بن کے ابھرا. فلما ترعرعت، پھر جب تیرے اندر جوانی بل کھانے لگی اور تو موجوں میں تیرے قدم بہکنے لگے، تیرے قدم ڈولنے لگے، کبھی رقص گاہوں کو، کبھی شراب خانوں کو، کبھی زنا کے اڈوں کو، کبھی گانے بجانے کی محفلوں کو، تو تجھے یہ بھول ہی گیا کہ میں نے تجھے نطفے سے یہاں تک پہنچایا تھا. فلما ترعرعت وکبرت واشتد عضدک بارزتنی بالمعاصی یا عبد زور، اے برے جوان تو میرا ہی دشمن بن گیا. میں نے روکا تو نہ روکا، میں نے بلایا تو نہ آیا، میں نے سمجھایا تو نہ سمجھا. تو ہر قدم مجھ سے دور ہوا، میں ہر قدم تجھ سے قریب ہوا. تو مجھے بھولا، میں تمہیں کبھی نہ بھولا. یا ابن آدم من نسیتنی ذکرتک، تو مجھے بھولتا ہے، میں تمہیں نہیں بھولتا ہوں. یا ابن آدم استترک ولا تخشن، تو گناہ کرتا گیا، میں پردے ڈالتا گیا. تو ظلم میں بڑھتا گیا، میں چادر رحمت ستاری کی گہری کرتا چلا گیا. تیری جوانی میری نافرمانی میں تھی، پر میری ستاری کی چادر تجھ پر تنی رہی کہ شاید توبہ کرے، شاید توبہ کرے. میرے فرشتوں نے کہا یا اللہ اجازت دے ہم اڑا دیں میری زمین کپ کپائی، یا اللہ اجازت دے میں دھسا دوں، میرے پانی بکھرے، یا اللہ اجازت دے میں بہا دوں. اور میں نے کہا دعو عبدی فانا عالم بعبدی منکم، خاموش خاموش خاموش، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں. ان کان عبدکم فشأنکم بہ، تم نے بنایا ہے تو پکڑ دو، مار دو. وان کان عبدی، اگر میرا بندہ ہے فمنی والی عبدی، خاموش میں جانوں میرا بندہ جانے. وہ بولتے تو ان کو پکڑتا کیوں نہیں، دیکھتا نہیں گھنگرو کی چھنک اور جام کی چھلک اور مظلوم کی آہ اور ظالم کی کا غرانہ تو دیکھتا نہیں ہے، تو پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ تو میرا لکھت ہے ان اتانی نہارا قبلتہ وان اتانی لیلا قبلتہ، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا. جس رات توبہ کرے گا لوجد اللہ تواب الرحیم، جس دن میں توبہ کرے گا لوجد اللہ تواب الرحیم. ایک اور ترجمہ ان اتانی لیلا قبلتہ، جوانی میں توبہ کرے گا قبول ہوگی سیاہ بال. ان اتانی نہارا قبلتہ، بڑھاپے میں توبہ کرے گا سفید بال قبلتہ، توبہ قبول ہے. پھر کوئی آئے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح. سارے نبیوں کا پیغام ہے اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے دل لگا لو، اللہ سے دوستی کر لو، اللہ کو محبوب بنا لو. اپنی دنیا کو حلال طریقے سے کماؤ، پر دوڑ نہ لگاؤ، فخر نہ کرو. جوانیوں کو اسی پہ نہ گلا دو کہ جس کا آخری انجام لاکھ کروڑ ارب خرب. ایک بر اعظم کی بادشاہی، 2 کی 3 کی 6 کی 7 بر اعظم کی بادشاہی، ضرب موت، نتیجہ صفر اور نشان مٹ گیا. قبروں کے نشان مٹ گئے اور انسانوں نے بھلا دیا، نسلوں اولادوں نے بھلا دیا.
ہاں کماؤ کماؤ حلال طریقے سے، فخر نہ کرو، تکبر میں نہ آؤ، عجب میں نہ ہو، اسے محنت کا میدان نہ بناؤ، اس میں دوڑ نہ لگاؤ، اللہ کو پالو، اللہ کو پالو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اللہ ملا تو میرا اللہ کہتا ہے فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَإِن فُتَّنِي فَأْتَكَ كُلُّ شَيْءٍ وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ میرا بندہ میری طلب میں آ، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں مل جاؤں گا، اور اگر میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، اور اگر میں نہ ملا تو تمہیں کچھ نہ ملا۔ کہو یا داؤد، یا داؤد، اے داؤد، اسلام آباد پنڈی کے نافرمانوں کو بتا دو میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور انہیں داؤد لو یعلم المدبرون عنی، اگر میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں تو ان کے جوڑ جدا ہو جائیں گے، سلامت نہ رہ سکیں گے۔ اے داؤد، جب نافرمانوں سے میرا ایسا پیار ہے تو فرمان برداروں سے میرا کیسا پیار ہوگا؟ نافرمانوں سے، ہم تو نافرمان ہیں، اللہ کا رسول کے امتی، محمد مصطفیٰ کے امتی۔ تم ایک نافرمان کا سنو جو بنو اسرائیل میں سے ہے، بنو اسرائیل میں سے، اس کا نام ہے کفل۔ ہر رات وہ عورت کے ساتھ گزارتا ہے، شراب کے ساتھ گزارتا ہے، اور رزق اتنا ہے ایک رات ایک عورت کو 60 دینار میں لے کے آتا ہے۔ 60 دینار آج کا کچھ 6 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ 6 لاکھ روپے میں ایک عورت کو لے کر آتا ہے، اس کے ساتھ کمرے میں تنہا ہوتا ہے، یا واپس مڑ کے دیکھتا ہے تو اس عورت کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو کفل پوچھتا ہے کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہتی ہے میں عزت دار ہوں، پیشہ ور نہیں ہوں، مجھے غربت نے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی۔ جب مالدار لوگ گاڑیاں بدلنے کے شوق رکھتے ہیں، نئی مرسڈیز خریدی ہے 75 لاکھ، سستی ہے 75 لاکھ، ہائے 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 سستی ہے، تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں۔ جب وہ 10-10 لاکھ کی گھڑیاں باندھتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیوں کے بھاؤ پھر لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں ہاں، اس نے کہا میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو کفل رو پڑا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ جا تو اپنی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، اور میں کتا انسان ہوں، میرے لیے دعا کر دے، میں تیری آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں۔ کفل کو نہیں پتا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ وہ بچی گھر پہنچی ہے، کفل مر جاتا ہے، جوانی بھرپور ہے، مر جاتا ہے، اور یہ ایسا تھا کہ کل اس کی میت کوئی اٹھانے نہ تھا، اس کو غسل دینے کوئی نہ تھا، اس کا جنازہ پڑھنے کوئی نہ تھا، کہ اس بدماش کو ایسے ہی دبا دو، گڑا کھود کے دبا دو۔ کفل کے لیے میرے اللہ نے کیا کر دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا نورانی سطروں میں ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ کیا مطلب تھا کہ یہ میرا اور اس کا معاملہ تھا، میں نے صاف کر دیا، اٹھو غسل بھی دو، کفن بھی دو، کندھا بھی دو، قبر میں بھی اتارو، یہ اللہ ہے۔ اللہ، یہ تبلیغ اللہ کو کی پہچان کروانے کا کام ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت اللہ کے گرد گھومتی رہی، ہر نبی نے اللہ کا تعارف کروایا ہے، یہی اس امت کا وظیفہ حیات ہے۔ یہ بھی اللہ کی پہچان کروانے آئے ہیں کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے امت محمد، میں نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے، امت واسطہ۔ امت واسطہ کیا ہے؟ پہلے نبی میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے تھے، وہ میرا تعارف کراتے تھے، میری پہچان کرواتے تھے۔ اللہ کی قسم، اللہ کو پائے بغیر دنیا کی کوئی رونق،
کوئی شکل، کوئی صورت، کوئی مورت، کوئی جام، کوئی ساغر، کوئی گلستان اور کوئی مرغزار نہیں چین سکھ سکون دے سکتا۔ یہ دل صرف اللہ کو جانتا ہے، نہ یہ عورت کو جانتا ہے، نہ شراب کو جانتا ہے، نہ موسیقی کو جانتا ہے، نہ کرسی کو جانتا ہے، نہ گاڑیوں کو جانتا ہے۔ یہ تو نفس ہے جو ان چیزوں کا خوگر ہے۔ وس دے ہاسے تے وس دے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے، سکو نفس پلیت پلیت کتا اساں ذات پلیت نہ ہاسے۔ یہ میری زبان کی شاعری ہے۔ یہ اندر ہے نامراد جو کہتا گاڑی دے اور عورت ہو اور کرسی ہو اور کپڑا ہو اور یہ ہو اور وہ ہو۔ یہ دل صرف اللہ کو جانتا ہے، صرف اللہ کو جانتا ہے۔ اور جو اللہ تک پہنچانے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کو جانتا ہے۔ ان دو کو دل میں نہیں بٹھاؤ گے تو کٹی پتنگ ہو، ٹوٹی ہوئی شاخ ہو، اندیکھی منزلوں کے راہی ہو، بے نشان راستوں کے مسافر ہو۔ ہار جانا مقدر ہے، بھٹک جانا تقدیر میں لکھ لیا گیا۔ جنہوں نے اللہ کو مطلوب نہ بنایا، جنہوں نے اللہ کو اپنی چاہت نہ بنایا، ان کے لیے 4 دن کی لذت تو یقیناً ممکن ہے۔ اللہ کہہ بھی رہا ہے من کان یرید العاجلہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ پنڈی والو، اسلام آباد والو، دنیا چاہتے ہو، دنیا کی لذتیں چاہتے ہو، آؤ 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 آؤ، لے لو لے لو لے لو لے لو، جتنا چاہو گے دے دیا جائے گا۔ لیکن آگے لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ آگے تمہارے لیے میری ناراضگی اور جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہاں بھائیو، اللہ کو منزل بناؤ، اللہ کو منزل بناؤ۔ ہم امت واسطہ ہیں، ہم نے تو اوروں کو اللہ تک پہنچانا تھا، ہم خود بھول گئے۔ اس لفظ کا ترجمہ مفسرین نے کیا ہے امتن وسطا، معتدل امت، معتدل، عدل والی، درمیان والی، نہ افراط نہ تفریط، نہ کمی نہ زیادتی، نہ یہود والا حرص و ہوس، نہ عیسائیوں والا زہد اور رہبانیت، یہ اس کے بیچ میں ہے، بیچ میں۔ لیکن لفظ کے اندر ایک اس معنی کی گنجائش ہے کہ ہم نے تمہیں واسطہ بنایا، واسطہ۔ میں نے جبوتی میں بیان کیا کہ تم امت وسطہ یعنی امت واسطہ ہو، تم اللہ کو بندوں سے جوڑنے کے لیے واسطہ ہو۔ ایک عرب عالم بیٹھے ہوئے، وہ بیان کے بعد میرے پاس آئے، کہنے کہ یہ مطلب تم نے کہاں سے لیا ہے؟ میں نے کہا لفظ میں گنجائش ہے، کہنے کہ بہت زیادہ گنجائش ہے اور بہت خوبصورت مطلب بنتا ہے، لیکن یہ قرآن ہے، عربی کتاب نہیں ہے، پیچھے سے کوئی سند نہ ہو تو ایسی جرت نہیں کرنی چاہیے۔ کہیں دیکھو اگر کسی بڑے آدمی نے اس کو لیا ہے تو یہ بہت خوبصورت مطلب ہے، نہیں لیا تو پھر تم بھی چپ ہو جانا۔ ٹھیک، تو میں واپس آیا، میں نے سب سے پہلے تفسیریں اٹھائیں۔ تفسیر طبری سب سے قدیم تفسیر ہے، میں نے اس کو کھنگالا مجھے نظر نہیں آیا، میرا دل مٹھی میں آ گیا، مایوسی ہو گئی۔ چلتے آخری صفحے پر پہنچا تو نے امتن وسطا، اے امت واسطہ، میں تم امت واسطہ ہو۔ میں نے کتاب بند کرنے سے پہلے اس کو فون کیا، میں نے کہا دکتور کا نام، میں نے کہا وجدت واللہ، اللہ کی قسم مجھے مل گیا۔ کہنے کا ابشر، تو ماشاء اللہ بہت زبردست ہے، پھر اب ضرور بیان کرو کہ تم امت واسطہ ہو، تم لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہو، اللہ سے ملاتے ہو، اللہ کی جنت کا راستہ بتاتے ہو، جہنم کی راہوں سے ہٹاتے ہو، تم امت واسطہ ہو۔ تمہارا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کا پتہ بتاتے ہو۔ بھوکے کو روٹی کھلانے پر اسے ایک ٹھنڈک آتی ہے، پیاسے کو پانی پلانے پر اسے ایک سکون ملتا ہے، اور جسے اللہ کا نہیں پتا اسے اللہ کا پتہ بتا دو تو اس کے روئے میں باغ باغیچے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کو انبیاء سب سے پیارے ہیں، انبیاء کی تہجد بڑی تھوڑی، انبیاء کے روزے بڑے تھوڑے، انبیاء کی عبادت بڑی مختصر اور امت کی عبادت بڑی طویل۔ کبھی اللہ کے رسول نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہیں پڑھی، کبھی، اور کبھی اللہ کے رسول نے ساری رات نفل نہیں پڑھے۔ 11 رکعت تہجد ہے، ٹوٹل 11 رکعت۔ بخاری کی ایک روایت میں 15 رکعت، وہ کبھی کبھی 11 رکعت، سوتے بھی ہیں اٹھتے بھی ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں افطار بھی کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر ساری زندگی کے روزے دار،
ساری زندگی کے تہجد گزار. اور ایسے ہزاروں تابعین تبع تابعین میں سے ساری زندگی تہجد، ساری زندگی روزہ، نہ افطار ہے نہ نوم ہے، نہ سونا ہے نہ کھانا ہے، لیکن میرے نبی کی زندگی میں کھانا بھی ہے، سونا بھی ہے، اور میرے نبی کی زندگی میں آرام بھی ہے، نوافل بھی ہیں. انبیاء کی زندگی میں عبادت بکثرت نہیں ہے، انبیاء کی زندگی میں ایک درد ہے جو کسی اور میں نہیں ہوتا، ایک تڑپ ہے جو کسی اور میں نہیں ہوتی کہ یا اللہ تیرے بندے جہنم سے بچ جائیں، تیرے بندے تیری پہچان کر لیں. یہ اندر میں ایک غم، ایک تڑپ، ایک قلق جو ان کو بے قرار کرتا ہے، رلاتا ہے. اور جیسے لوہا بھٹی میں پگھلتا ہے ایسے وہ دعوت کی بھٹی میں پگھلتے ہیں، ان کی ہڈیوں تک میں وہ درد اتر جاتا ہے، اور رو 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 ان کے آنسو ان کی گالوں پر نشان چھوڑ جاتے ہیں کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ساری رات کا رونا ہے میری امت میری امت میری امت، ساری رات کا رونا ہے یا اللہ میری امت. یہ درد و غم اللہ کا نبی اس امت کو منتقل کر کے گیا ہے کہ یہ جہنم سے بچ جائیں، یہ جنت میں جانے والے بن جائیں. چچا کا قاتل وحشی آتا ہے، میرا نبی سب سے زیادہ حضرت حمزہ کی لاش پہ رویا ہے، سب سے زیادہ. ایسا رونا روئے ہیں کہ دور تک آپ کے رونے کی آواز جا رہی تھی، ہچکیاں لگ گئیں. اور آسمان سے جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی نہ رو، میں نے عرش کے اوپر تیرے چچا کو لکھوا دیا ہے، حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ. حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے. ناک کٹا ہوا ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، کلیجہ چیرا ہوا ہے، آنتیں نکلی ہوئی ہیں، کلیجہ چبایا ہوا ہے، اور آپ ہچکیوں سے رو رہے ہیں. یہ قاتل وحشی، یہ وحشی چچا کا قاتل، کسی نے اس کو بتایا جو کلمہ پڑھ لے اسے کچھ نہیں کہتے، جان بچا لے. انہوں نے ایسے اپنے منہ پر کپڑا لپیٹا ہوا کہ میں پہچانا جاؤں. مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اللہ کا نبی سر جھکا کے بیٹھے تھے، تو اس نے ایسے نقاب اٹھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. تو آپ ایسے ہوئے، کیوں ہوئے؟ دیکھا تو آپ نے پہچانا نہیں. تو صحابہ نے پہچانا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ. واشی ٹھک 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 تلواریں نکلی، ہر تلوار بےتاب کہ پہلے 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 میری تلوار اس کے خون سے رنگین ہو اور یہ سعادت مجھے ملے کہ میں حمزہ کے قاتل کو قتل کروں. لیکن 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 وہ رحمت للعالمین، جس کے اندر میں ایک بھٹی کی طرح آگ جل رہی تھی کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں. ہم کیا تبلیغ والے، رائے کا اختلاف ہو جائے تو بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، رائے کا اختلاف. ہم کیا تبلیغ والے، ہم کیا کام والے. یہ قوم والا دیکھو چچا کا قاتل سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہے ہیں قتل کریں قتل کریں. تو ہم نے کہا دعوه لاسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر. ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے. پھر آپ نے ایسے انگلی اٹھائی، اوحشی انت، کیا تو وحشی ہے؟ اقعد، بیٹھا. ایسے سامنے بٹھایا. آپ نے کہا اخبرنی کیف قتلت عمی. آپ نے کہا وحشی میرا چچا تو شیر تھا، تیرے ہاتھوں قتل کیسے ہو گیا، مجھے سناؤ تو صحیح. تو وحشی کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو حمزہ پر سوتے ہوئے بھی وار نہیں کر سکتا. مجھے تو مطعم بن عدی نے کہا تھا کہ تو حمزہ کو قتل کر دے یا علی کو کر دے یا رسول اللہ کو کر دے تو آزاد ہے. چونکہ طعیمہ بن عدی مطعم کے بھائی کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر میں قتل کیا تھا. تو وہ کہنے لگا مجھے پتا تھا آپ کے گرد پہرا ہوگا، میں آپ تک نہیں آ سکتا، اور حمزہ پر میں سوتے ہوئے بھی وار نہیں کر سکتا. میں علی کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا کہ میں اس پر پہنچ سکتا ہوں، لیکن میرا وار چلتا ہے بے خبری میں، غفلت میں. تو میں نے علی کو دیکھا لڑتے ہوئے، وہ غافل نہیں تھا، اس کی تلوار کے ساتھ اس کی نظر بھی گردش کر رہی تھی. تو میں نے کہا اس پر بھی میرا وار نہیں چل سکتا. پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا تو میں نے ان کو دیکھا، وہ صرف آگے ہی دیکھ رہے تھے، دائیں بائیں سے بے خبر تھے، اور ان کے دونوں ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے. تو میں نے کہا اس پہ میرا وار چل جائے گا کیونکہ یہ دائیں بائیں سے غافل ہے. تو میں ان کے راستے میں ایک پتھر کے پیچھے ہو کے بیٹھ گیا. ادھر سے مکے کے لشکر میں سے ایک نے کہا استوثقوا استوثقوا، انہیں باندھ باندھ کے مارو، انہیں باندھ باندھ کے مارو. شکست ہو چکی ہے، مجمع منتشر ہو چکا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا. دوست اور دشمن کا انہوں نے کہا باندھ باندھ کے مارو.
تو حضرت حمزہ نے کہا ادھر آ میں تمہیں بتاؤں کیسے باندھ کے مارا جاتا ہے. اس نے جب دیکھا حمزہ تو اس نے دوڑ لگائی, آگے بھاگا, تو حضرت حمزہ اس کے پیچھے بھاگے تو کہنے لگے میری زد میں آ گئے. جب آگے بڑھی میری زد میں آ گئے, لیکن قبل اس کے کہ میرا برچہ اس تک پہنچتا ان کی تلوار اس تیزی سے اس کی گردن کے پار ہوئی ہے کہ تلوار پہ خون بھی نہیں لگا اور اس کی گردن کٹ کے وہ گئی. لیکن وہ میری زد میں آ چکے تھے اور میں نے سر اٹھایا اور پرچے کو تولا اور مارا تو ان کی آنتوں اور کلیجے کو چیرتا ہوا پار چلا گیا. تو انہوں نے مڑ کے مجھے یوں دیکھا, جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے لگا میں ابھی مر جاؤں گا, فوت ہو جاؤں گا. تو میں بھاگا برچہ چھوڑ کے, وہ 4 قدم چلے اور گرے اور مجھے آواز آئی ابا امارا ابا امارا. ابو امارا آپ کی کنیت ہے. تو مجھے پتا چل گیا کہ میرے برچے نے کام کر دیا ہے. تو میں تو اس قصے میں اس قضیے میں یہ کر بیٹھا. 7 برس گزر چکے تھے اللہ کے نبی کی, پھر داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی, روتے 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 روتے. پھر آپ نے کہا وَيْحَكَ غَيِّبْ عَنِّي وَجْهَكَ, واشی جب تو میرے پاس آیا کر, میرے سامنے نہ بیٹھا کر, میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے. اس کو بھی جنت کا راستہ بتا دیا. ہم کیا تبلیغ والے, ہم تو رائے کے اختلاف پر ہی دشمن بن جاتے. وَيْحَكَ غَيِّبْ عَنِّي وَجْهَكَ, میرے سامنے نہ بیٹھا کر, میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے. ہم امت واسطہ ہیں, ہم لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں. یہ ہمارا منصب, یہ ہماری عزت, یہ ہماری پہچان, یہ ہماری بلندی, یہ ہم اللہ جیسی ذات کے سفیر ہیں. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کیا یہ ہے میرا راستہ. وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. پیسے کے ساتھ کہ نہیں, بصیرت کے ساتھ, ایمانی صفات کے ساتھ. اکیلے ہو یا رسول اللہ کا نام, انا میں بذات خود, ومن اتبعانی اور میری ساری امت میرے وظیفے میں میرے ساتھ شریک ہے کہ ہم اللہ کا پیغام اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کا پیغام در در گھر گھر پہنچاتے ہیں. یہ ہماری عزت ہے, یہ ہماری بڑائی ہے اس امت کی. جب اللہ جیسی ہستی تک پہنچاتے ہیں. انسان کمزور ہے, اسے کسی طاقتور کا سہارا چاہیے. انسان بھوکا ہے, ایسے کسی خزانے والے کا سہارا چاہیے. انسان غیر محفوظ ہے, ایسے کسی حفیظ کا سہارا چاہیے. انسان کمزور ہے, ایسے کسی قوی کا سہارا چاہیے. انسان جاہل ہے, ایسے کسی علم والے کا سہارا چاہیے. انسان ایک ادنا سی مخلوق ہے, ایسے کسی بڑے قادر مقتدر کا سہارا چاہیے. وہ بحر و بر میں اور عرش و فرش میں اگر اپنے جیسوں کو ڈھونڈو گے تو قرآن میں ایسی خوبصورت مثال دی ہے کہ قرآن مثالوں سے جو بات سمجھاتا ہے, کاش اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کی سمجھ دیتا. یہ مدرسے والوں سے بھی روتا ہوں, کاش تم تھوڑی سی عربی کا ہی ذوق پیدا کرتے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. لو کانوا یعلمون. سب سے کمزور گھر مکڑی کا, پھونک ماری اڑ گیا, جھاڑو پھیرا اڑ گیا ہے, اور مکڑی سارا زور لگا 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 اپنا تانا بانا بناتی ہے, بنتی ہے, اور وہ اس پر آسرا کر کے بیٹھتی ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر تم مجھے چھوڑ کر نا کسی اور پہ آسرا کرو گے تو مکڑی کو کبھی دیکھا ہے, وہ ساری زندگی لگا دیتی ہے ایک جال بننے پر, اور تمہارے ایک جھاڑو کے تنکے سے وہ اڑ جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے. ساری کائنات کمزور اور تم اس میں کمزور. اگر تم میرے سوا کسی اور کو آسرا, کسی اور پہ آسرا کرو گے, کسی اور کو سہارا بناؤ گے, کسی اور پر اعتماد کرو گے تو تم وہ مکڑی ہو جس نے وہ چند معمولی سے دھاگوں پر آسرا کیا اور ایک پھونک نے اسے اڑا دیا. لہذا تم بھی کمزور اور وہ تمہارا جالا بھی کمزور, تم بھی مکڑی اور تمہارا اعتماد اس پر ہے. وہ مکڑی کا جالے کی طرح وہ چند 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 وہ دھاگے ہیں جو میرے ایک امر کے ساتھ فضا میں بکھر جائیں گے. اپنے اللہ کو مطلوب بناؤ, وہی قادر, وہی مقتدر, وہی ملک القدوس.
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الحفيظ المقيت العلي العظيم الكريم المجيب المجيد الحكيم الودود الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الحميد الموصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم یہ اللہ ہے. اس اللہ کا تعارف کرانا ہے ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون. کدھر بھاگے جا رہے ہو, کدھر دوڑے جا رہے ہو, کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ کس چیز پہ فخر ہے, کس چیز پہ بڑائی ہے؟ کپڑے پر, لوہے پر, تانبے پر, پیتل پر, چیزوں پر, دھاتوں پر, سواریوں پر, کس پر فخر ہے؟ جو سارے کا سارا مچھر کا پر اور دھوکے کا گھر اور مکڑی کا جھالا لا تساوی جناح بعوض اور بیت العنکبوت اور کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. میرے بھائیو, اللہ کی طرف بلانے والے بنو. ساری دنیا پر سب سے بڑا احسان ہے انہیں اللہ کا پتہ بتا دو. ساری دنیا پر احسان ہے انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دو. ان دو جیسا کائنات میں کوئی نہیں. انسانیت کا ہمدرد, یہ ہماری معراج ہے, یہ ہماری شرافت ہے, یہ ہماری عزت ہے کہ اللہ ہمیں کہہ رہا کہو کہو میرے نبی کہو کیا هذه سبیلی هذه ذالک نہیں هذه تلک نہیں هذه. میں کہتا ہوں ذالک, میرے آگے کئی ہزار کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, تمہیں کیا خبر میں نے کس کی طرف انگلی اٹھائی؟ تو بات مبہم ہو گئی, وضاحت چاہ ہو گئی. مول صاحب کس کی طرف اشارہ ہے, کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس انگلی کے سامنے کئی ہزار نوجوان آ رہے ہیں, تو آپ کو نہیں پتا میں کدھر انگلی اٹھا رہا ہوں, تو آپ مجھ سے پوچھو گے کس کی طرف اشارہ ہے. اور جب میں یوں کر دوں, انگلی رکھ دی میں نے کہاں رکھی ہے؟ مائک کے اوپر. اب آپ میں سے کسی کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیا مطلب لے رہے ہیں, کیا مراد لے رہے ہیں, کیا چاہ رہے ہیں. تو میرے اللہ نے کہا انگلی رکھو, ہاذہ, انگلی رکھو ہاذہ, تاکہ دوبارہ پوچھنا نہ پڑے. ہاذہ کیا؟ یہ کیا؟ سبیلی, یہ میرا راستہ ہے. انگلی رکھنے کے بعد اب تمہیں پوچھنا نہ پڑے گا, یہ میرا راستہ ہے. کون سا ہے راستہ یا اللہ؟ ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ہاذہ اور سبیلی, ہاذہ کو اگر اللہ چاہتا تو یوں بھی کہہ سکتا تھا قل ھذا سبیلی, کہو یہ میرا راستہ ہے, کیونکہ سبیل مذکر بھی آتا ہے مؤنث بھی آتا ہے. ہذہ سبیلی بھی ٹھیک ہے اور ھذا سبیلی بھی ٹھیک ہے. ہذہ سبیلی میں ہذہ کا لفظ لا کر یہ اشارہ ہے کہ تبلیغ کا کام محبت اور الفت کا کام ہے. یہ ڈانٹ ڈپٹ کا, یہ حکم کا, یہ امر کا اور نہیں کا نہیں, یہ محبت کا. کیسے؟ ہذہ تانیث مؤنث, صنف نازک, عورت کو ڈنڈے سے جو چلاتے ہیں وہ
सारी जिंदगी घर में खुशी नहीं देख सकते, और जो मोहब्बत से चलाते हैं उनका घर खुशियों से भर जाता है। औरत कमजोर नाजुक, तो इसमें इशारा है कि तबलीग का काम मोहब्बत का है, तबलीग का काम उल्फत का है, तबलीग का काम सत्तारी का है, तबलीग का काम दरगुजर से चलता है, उल्फत व मोहब्बत से चलता है। सारा दीन ही उल्फत व मोहब्बत है, सिर्फ एक दावत नहीं, पूरे दीन का सबसे बड़ा अमल। मेरे नबी ने फरमाया अय्यु औरल इस्लाम औसत, मुझे बताओ इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है? तो सहाबा ने कहा अल जिहाद, जिहाद सबसे मजबूत अमल। मेरे नबी ने कहा वहसनुन वमा हुआ बिही, हाँ हाँ हाँ, जिहाद बड़ा अच्छा अमल है, सबसे मजबूत नहीं है। उनका अस्सला, नमाज, वहसनतुन वमा हुआ बिहा, हाँ हाँ, नमाज भी बड़ा खूबसूरत अमल है, वो नहीं, सबसे मजबूत नहीं। उनका जी अल हज, हज, कहाँ हज भी बहुत अच्छा है, पर वो नहीं, वो नहीं। कभी रोजा, कहाँ रोजा भी बहुत अच्छा है, पर वो नहीं, वो नहीं। तो कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह व रसूलुहु आलम, फिर आप जानो और आपका रब जाने, हमें तो जो पता था बता दिया। तो मेरे नबी ने फरमाया इन्न औसक उरल इस्लाम अल हुब्ब लिल्लाह, इस्लाम का सबसे मजबूत अमल सिर्फ तबलीग का नहीं, इस्लाम का सबसे मजबूत अमल वो आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है। दीन तो सरासर मोहब्बत का नाम है, दीन तो सरासर इज्जत देने का नाम है, दीन तो सरासर सत्तारी का नाम है। ऐब ढूंढना, पगड़ी उछालना, कमियां पकड़ना, 100 खूबियों में एक कमी पकड़ के उसे रुस्वा करना, ये कौन सा दीन है? ये कौन सी शरीयत है? ये कौन सा मिजाज दीन है? मेरे नबी के सामने माइज़ अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे या रसूल अल्लाह तहहिरनी, मुझे पाक करो, मैं गुनाह कर बैठा हूं। इकरार जबान से भरी महफिल, और मेरा नबी यूं मुंह फेरता है, कहता चले लअल्लक कब्बलता, कोई नहीं जिना किया, तूने चूमा होगा। फिर वो इधर आता है सामने, या रसूल अल्लाह तहहिरनी फकत ज़नैत, मुझे पाक करें, मुझसे गुनाह हो गया। आपने यूं मुंह फेर लिया, कहा चला जा लअल्लक कब्बलता, नहीं 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 नहीं, तुझसे कोई बुराई नहीं हुई, तुमने बोसा ले लिया था। वो फिर उधर आता है या रसूल अल्लाह तहहिरनी फकत ज़नैत, मुझे पाक करें, मुझसे हो चुका है। मिजाज शरीयत है कि चादर डालो, चादर डालो, तुम दूरबीन लगा के ऐब देखो। ये तबलीग वाले ये करते हैं, ये मौलवी ये करते हैं, ये मदरसे वाले ये करते हैं, और ये वाले ये करते हैं, ये दाढ़ियों वाले ये करते हैं, ये मदरसे वाले ये करते हैं, और ये वाले ये करते हैं, ये दाढ़ियों वाले ये करते हैं, ये हाजी ये करते हैं। तुझे क्यों फिक्र है ए गुल दिले सद चाक बुलबुल के, तू अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले। कभी अपने अंदर भी निगाह दौड़ाओ, कभी अपने अंदर भी देखो कि अंदर में तुम्हें गलास्तें कभी अपनी देखा करो, तो तुम्हें हर आदमी अच्छा नजर आएगा। दिल दरिया समंदरों डूब है, कौन दिलांदियां जाने हो, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े विच्चे वंज मुहाने हो। जो औरों के ऐब देखता है अल्लाह उसे अपने ऐबों से महरूम कर देता है, उसे अपने ऐब नजर ही नहीं आते। हाय हाय हाय, पता है शैतान नेक लोगों को कैसे फंसाता है? शराब ना पिलवा सका, जिना ना करवा सका, चोरी ना करवा सका, झूठ ना बुलवा सका, सूद ना खिला सका, इन्हें बड़े बड़े गाने ना सुनवा सका, ये बड़े बड़े कबीरा गुनाहों से वो जब बच गए तो उसने यहां आके उसको मार दी। औरों की कमियां पकड़वा, अपनी खूबियां दिखा, औरों के ऐब दिखा, और औरों के बारे में बुग़्ज़, और औरों के बारे में हकारत, और औरों के बारे में कमी। ये शैतान का तीर बहदफ वार है जो नेक लोगों पे बेखता चलता है। कोई नसीब वाला होता है जो इससे बचता है। हादी ही दीन मोहब्बत से चलता है, दीन जबरदस्ती नहीं नाफिज होता, नहीं होता। जब 4 दफा पूरी हो गई तो मेरे नबी ने 5वीं दफा तदबीर की, मैं इसे बचा लूं, मैं इसे बचा लूं। तो आपने फरमाया ओ भाई अभी ही जुनून, क्या ये पागल तो नहीं? कोई एक आदमी महफिल में कह देता ये पागल है तो आप उसे उठा देते, कहा नहीं या रसूल अल्लाह पागल नहीं है, ठीक है। फिर आपने 6ठी तदबीर इख्तियार की, असकरान हुआ, देखो भाई शराब तो नहीं पी हुई, नशे में तो नहीं बोल रहा। कोई एक आदमी झूठे से भी कह देता नशे में है तो आप कहते चलो चलो चलो, पर अल्लाह की तकदीर गालिब थी, कहा नहीं या रसूल अल्लाह नशे में भी नहीं है।
اچھا پھر اللہ کی شریعت کو پورا کرو. یہ مزاج ہے. ہذه محبت. دین سراسر محبت ہے. اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے. دعوت بھی پیغام محبت ہے. دعوت بھی پیغام الفت ہے. لوگوں کو قریب کرو تو پہلے ہی سہمے ڈرے ہوئے ہیں. سبیل کس کو کہتے ہیں؟ راستے کو. تو سبیل کا اصل مطلب کیا ہے؟ بارش. آسمان کی بارش. آسمان سے وہ پانی جو بادلوں سے جدا ہو زمین پہ پہنچانا ہو، اس کو کہتے ہیں سبل. اللہ نے دعوت کے کام کو تشبیہ دی ہے بارش کے پانی کے ساتھ. بارش کا پانی مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. دعوت کا کام دلوں کے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. آسمان کا پانی صحراؤں کو سرسبز کر دیتا ہے. دعوت کا پانی اندر کے صحراؤں کو سرسبز کر دیتا ہے ایمان سے، تقوی سے. اور بارش کا پانی سب سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے. دعوت کی محنت سب سے زیادہ حلاوت والی اور سب سے زیادہ مٹھاس والی محنت ہے. تو اور یہ سب سے زیادہ بارش کا پانی سب سے زیادہ صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے. ایسے ہی دعوت کا کام یہ سب سے زیادہ پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے. بارش کا پانی سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے کہ کوس و قزح کے رنگ جو بکھرتے ہیں وہ بارش کے پانی سے بکھرتے ہیں. وہ باریک ذرات اور قطرات جو نیچے نہیں گر سکتے اور ہوا ان کو اٹھا سکتی ہے. بارش کے وہ قطرے زمین پر گرتے ہیں جنہیں ہوا اٹھا نہ سکے. باقی باریک پانی کے قطرے جو فضا میں کھڑے رہتے ہیں، جب اس پر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو سارا عالم 7 رنگ کی مالا پہن کے اپنے حسن کے جلوے دکھاتا ہے. ایسے ہی یہ دعوت جب زندہ ہوتی ہے اور اس پر قرآن کا نور پڑتا ہے تو پھر حسن و جمال سے کائنات بھر جاتی ہے اور دنیا ایسے انسانوں کو دیکھتی ہے جن کے وجود سے کائنات میں بہار آ جاتی ہے، رونق آ جاتی ہے، جن کے وجود سے ساری دھرتی میں خیر اور برکت کے فیصلے ہوتے ہیں اور ساری دنیا امن کا گہوارہ بن جاتی ہے. سبیل. اب اس کو جتنا مرضی پھیلاتے جاؤ. میں نے صرف چند اشارے کر دیے، صرف چند اشارے ہیں. اس کو اتنا پھیلاؤ گے ساری رات بولتے رہو. اس آیت میں گنجائش موجود ہے. ہذه تبلیغ محبت سے کرو، ڈانٹ ڈپٹ سے نہ کرو، امر نہیں سے نہ کرو. بعضوں کو چڑھ جاتی ہے نا. ہم نے ہدایت میں سنا تھا 2.5 گھنٹے تعلیم کرنی، 2.5 کرنی، ہمیں توڑے پیٹے درد، ہمیں کانٹے درد. ممبر سے تو اعلیٰ درجے کی بات کی جائے گی، ممبر سے کمزور بات نہیں ہو سکتی. لیکن تم دیکھو لوگوں کی صلاحیت، تم دیکھو لوگوں کی استعداد. پہلا ذمہ داروں کو جوڑ. عبدالوہاب صاحب تبلیغ کی سب سے عظیم نشانی، بلکہ اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی، ذمہ داروں کا پہلا جوڑ. اور عبدالوہاب صاحب تشکیل فرما رہے ہیں جب آپ حضرات لاہور آئیں تو رائمنڈ بھی آ جایا کریں. یہ تشکیل ہو رہی. میں ہکا بکا حیران، چونکہ اس وقت تو پیش سے میں سن رہا تشکیل کیا ہو رہی ہے. جب آپ حضرات، آپ کو لاہور تو آتے ہی رہتے ہیں، اپنے کسی کام آتے رہتے ہیں، جب آپ لاہور تشریف لائیں تو 2 گھنٹے کے لیے ہمارے پاس بھی آ جایا کریں. یہ تشکیل ہو رہی تھی. تو محبت سے سب کو کھینچ سکتے ہو اور حکم سے لوگوں کے میں نفرتوں کے بیچ ایسے کانٹے چبھیں گے کہ ساری زندگی چنتے رہو نہ چن پاؤ گے. پھر ان دونوں کو جوڑ دو. ہادی سے میں نے حاضی الگ بیان کیا، سبیل الگ بیان کیا. یہ میرا راستہ ہے. کیا میں تبلیغ کرتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف. صرف تبلیغی جماعت والے نہیں. کون؟ انا کون ہے؟ محمد ابن عبداللہ. کون؟ محمد ابن عبداللہ، 2 جہان کی سرداری والا، جنت کی چابی والا، قاب قوسین کے مقام والا، مقام محمود کو رونق بخشنے والا، شفاعت کبریٰ کا حامل، اللہ کا جھنڈا پکڑنے والا، حوض کوثر پہ امت کے پیاسوں کو پانی پلانے والا، گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا، اور پل صراط سے سلم کی دعائیں کرنے والا، اور جنت میں اپنی امت کو لے کر چلنے والا، جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا، سب سے پہلے جنت میں جانے والا، اور اس کے ساتھ
بلال اس کی سواری کی لگام پکڑنے والا، اور اس کے ساتھ اس کی امت کے فقراء مساکین، وہ رحمت للعالمین، وہ والضحی واللیل اذا سجا والا، جس کے لیے میرا رب جس کو تسلی دینے کے لیے قسمیں کھائے، اور جس کے لیے میرا رب اس کے حوصلہ افزائی کے لیے قسمیں کھائے، صفائی کے لیے قسمیں کھائے، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. وہ محمد الرسول اللہ جو اسی مہینے آیا اور اسی مہینے گیا، جو پیر کو آیا پیر کو گیا، اسی مہینے میں دنیا کو رونق بخشی، اسی مہینے میں کائنات کو حسین اور ہوتا ہوا چھوڑ کے چلا گیا. یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ہستی ہے جو آدم تک اپنی نسل کے ساتھ محفوظ ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبین بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاب بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعور بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ، کہو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. کون ہو؟ انا، میں بذات خود. کون؟ محمد بن عبداللہ القرشی الہاشمی المکی المدنی. کون؟ میں محمد الرسول اللہ. تو کیا رسول آپ اکیلے ہو؟ نہیں اکیلا نہیں. ومن اتبعنی، پنڈی والے اسلام آباد والے سب میرے ساتھ ہیں، کرے نہ کرے ان کی مرضی ہیں، وہ میرے ساتھ میری محنت میں شریک ہیں. آنا، یہ جو آنا ہے، آنا کی مثال دیتا ہوں. یہ نہیں کھڑے ہوتے ریل کے ڈبے کھڑے ہوتے ہیں نا، لائن پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہوتے، ان کو انجن کھینچنے کے لیے آتا ہے، اس کا ایک ایسا ڈنڈا ہوتا ہے، تو انجن آ کر لگتا ہے ٹھک، وہ سارے ڈبوں میں حرکت ہوتی، پھر وہ اس میں ڈنڈا پڑتا ہے، پھر جو اس کو کھینچتا ہے تو پنڈی سے کھینچ کے کراچی پہنچاتا ہے. یہ آنا وہ انجن کے ڈنڈے کی طرح ہے کہ محمد مصطفیٰ، یہ جو آنا کا لفظ ہے نا، اس نے بڑی شان پیدا کی ہے اور بڑا جمال پیدا کیا ہے آیت میں کہ آنا آیا اور امت کے چھکڑے کھڑے تھے اور سارے کے سارے بے نیاز کھڑے تھے کہ ایک دم آنا نے آ کر پکڑا اور کھینچا اور تبلیغ کے راستے پہ دوڑا کر اللہ تک پہنچا دیا. ادعو الی اللہ. راستے سے کیوں تشبیہ دی؟ تبلیغ کوئی راستہ ہے؟ تبلیغ تو ایک معنوی کام ہے. میں آپ جو کسی کو گشت میں دعوت دیتے ہو تو کوئی سڑک ہوتی ہے، بیٹھ کے تعلیم کرتے ہو کوئی سڑک ہوتی ہے. تبلیغ تو ایک صفاتی محنت ہے. تو راستے سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ راستے سے آپ لوگ یہاں سے اٹھو گے، اپنی سواریوں میں بیٹھو گے، سٹارٹ کرو گے تو نفسیاتی طور پر ایک دم آپ کہو گے چلو اب گھر پہنچ گئے، اب گھر آ گیا، اب 10 منٹ میں پہنچ گئے، 15 میں، آدھے گھنٹے میں، گھنٹے میں. تو میرا رب میں قربان جاؤں، کیا سونا قرآن دے دیا ہمیں. بصیرت سواری ہے، تبلیغ راستہ ہے. تبلیغ والا اس سواری پہ سوار ہے، دعوت دینے والا یہ سوار ہے. بصیرت اس کی سواری ہے اور راستہ اس کا دعوت ہے. یہ اس بصیرت کی سواری پر سوار ہو کر دعوت کے راستے پر جب سفر کرے گا تو یہ کہاں پہنچے گا؟ اللہ، یہ اللہ تک پہنچ جائے گا.
اسے اللہ مل جائے گا، یہ اللہ کو پا لے گا، اور اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اللہ کو نہ پایا تو کچھ بھی نہ پایا۔ ہاں قل ہذہ سبیلی، اب دونوں کو اکٹھا کر دو، ہذہ سبیلی کو اکٹھا کر دو، ان سے کہو کیا یا اللہ، یا اللہ کیا کہوں؟ کہو یہ میرا راستہ ہے، کہو یہ میرا راستہ ہے، ان سے کہو یہ میرا راستہ ہے، قل ہذہ سبیلی، کہو یہ میرا راستہ ہے، کیا ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، لکھی ہوئی کتاب نہیں، زندہ کتاب، ایک بولنے والے کا کلام ہے، کلام، یہ کلام ہے۔ اور اب میں گھنٹے سے بول رہا ہوں تو کبھی میرے لہجے میں بلندی آ جاتی ہے، کبھی پستی آ جاتی ہے، کبھی تیزی آ جاتی ہے، یہ فطری چیز ہے۔ ایک طرح تم نہیں چل سکتے، تمہارا گراف ایسے چلتا ہے، ایسے چلتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ یوں چلتا ہے، یوں چلتا ہے، موجوں کی طرح، لہروں کی طرح، ہوا کی طرح۔ تو یہ ہذہ سبیلی، اس میں ایک لہجہ ہے، لہجہ دیکھو، یہ تفسیروں سے میں نہیں بتا رہا ہوں، عرب بدوؤں کی صحبت سے میں رہ کر مجھے عربی کے لہجے سمجھ میں آئے کہ یہاں کس لہجے میں بات ہو رہی۔ تم اپنی مثال پہلے سمجھو، میں آپ سے کہتا ہوں مولوی ابراہیم کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو آپ سمجھو گے کہ بھئی یہ کوئی سوال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر میں کہتا ہوں کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو اب سوال ہے یا حیرت ہے نا؟ تو میں کہا کیا بات ہے، تو اب کیا ہے، اب تو لڑائی ہے نا؟ لیکن لفظ تو ایک ہے نا، ایک لفظ ہے نا، تو اس میں مطلب کیسے بدلا ہے؟ لہجے سے، لہجے سے۔ لہجے کی فہم اہل زبان کی صحبت سے آتی ہے، کتاب سے نہیں آتی، لغت کی کتابوں سے نہیں آتی، اہل زبان کی صحبت سے لہجے کی سمجھ آتی۔ عرب کو فخر تھا اپنے نسب پر، اپنے حسب پر، اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر۔ باقاعدہ بنو تمیم کا وفد آیا اور کہنے لگا محمد هذا خطیبنا اخرج الینا خطیبک، هذا شاعرنا اخرج الینا شاعرک، یہ ہمارا خطیب ہے، یہ خطبہ دے گا، اس کی ٹکر کا خطبہ دے کے دکھاؤ۔ یہ ہمارا شاعر ہے، یہ شعر کہے گا، اس کی ٹکر کے شعر کہہ کے دکھاؤ۔ تو اگر تمہارا خطیب اور شاعر ہمارے خطیب و شاعر سے عمدہ کلام کہے گا تو ہم کلمہ پڑھ جائیں گے۔ لو بھائی یہ تبلیغ ہو رہی ہے۔ تبلیغ کے لیے صرف ایک بات نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا دعوے ہیں، دکاندار ہر گاہک سے ایک بات کرتا ہے، کیا کیا پتے پھینکتا ہے، کیا کیا پتے پھینکتا ہے۔ اور انسان کی الگ نفسیات ہے، اس نفسیات کو جب تک نہیں چھیڑو گے وہ تمہاری نہیں سنے گا۔ تو آپ نے کہا سنو، تو ان کا کھڑا ہو گیا خطیب، جب وہ اس نے بات ختم کی، آپ نے کہا یا ثابت قم اجب عن اللہ ورسولہ، ثابت اٹھ، اور اللہ اس کے رسول کی طرف سے جواب تھا۔ وہ تو تیاری کر کے آیا تھا۔ ثابت بن قیس بن شماس نے فی البدی خطبہ پڑھا، پھر ان کا شاعر کھڑا ہوا، اس نے اشعار کہے، تو آپ نے کہا یا حسان قم، حسان اٹھ، اور اللہ اس کے رسول کی طرف سے جواب دے۔ پھر حسان نے فی البدی کہا تو وہ اقرع بن حابس کہنے لگا ان کا خطیب ہمارے خطیب سے عمدہ، ان کا شاعر ہمارے شاعر سے عمدہ، لہذا ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ ہر انسان کے لیے الگ چیز ہے۔ رکانہ نے کیسے کلمہ پڑھا؟ کشتی، وہ بکریاں چرا رہا تھا جنگل میں، تو آپ نے کہا رکانہ کلمہ پڑھو گے؟ کہا نہیں، میں پہلوان ہوں، مجھے گرا دو تو پھر پڑھ لوں گا۔ تو آپ نے کہا آ جاؤ، تو آپ نے ٹھوم مارا زمین پر، اسے سوری زندگی اس کی کمر نہ لگی، وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا لگتا ہے میرا پاؤں پھسل گیا، پھر آؤ۔ آپ نے پھر اٹھا کر ٹھوم مارا زمین پر، کہنے لگا اب بول، کہنے لگا اب بھی نہیں پڑھوں گا۔ کہنے لگا مکے میں بتا دوں کہ میں نے تجھے گرا دیا؟ کہنا کسی کو نہ بتاؤ، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہو گئے۔ ہر آدمی کی الگ نفسیات ہے، ہر ایک سے ایک ہی بات نہیں چل سکتی۔ حیات الصحابہ صرف پڑھو، عظیم کتاب، عظیم کتاب۔ قل هذه سبیلی، قل هذه سبیلی۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے، نہیں لے کر آتا، کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے، 80 لاکھ میں لی ہے، تو آپ محسوس کرتے ہیں اس کے لہجے میں ایک فخر ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟
یہ میرا گھر ہے. جو آدمی نیا گھر بناتا تھا میرا گھر ہے. جس کے پاس بیچارے پرانی سزوکی تو کہتا اپنی ہے، بس اپنی ہے. وہ تھوڑا کہتا میری گاڑی ہے. سائیکل والا کہہ سکتا ہے یہ میرا سائیکل ہے، کہہ سکتا. 2.5 مرلے والا کہہ سکتا ہے یہ میرا گھر ہے. تو کبھی غریب بندہ جو پڑا ہے. ہاں 2-4 کنال وہ کہتا ہے یہ ہمارا فارم ہاؤس ہے. تو اس کے لہجے میں ایک اٹھان ہوتی ہے، اٹھان جو اہل زبان سمجھتے ہیں دوسرے نہیں سمجھتے. آپ آسانی سے سمجھ لو گے کہ یہ آدمی اٹھ کے بول رہا ہے یا جھک کے بول رہا ہے. تو قل هذه سبیل میں اللہ اٹھا کے بلوا رہا ہے، اٹھا کے. کہ میرے نبی ان کو گھوڑوں پہ فخر، ان کو شاعری پہ فخر، ان کو خطابت پہ فخر، ان کو قبائل پہ فخر، ان کو اپنی عصبیت پہ فخر، دلیری پہ فخر، شجاعت پہ فخر، لڑائی مار کٹائی پہ فخر. عنترا يدعون عنترا والرماه كأنها اشتان بير في لبان الادهم ما زلت ارميهم بغرة وجهه ولبانه حتى تسربل بالدم. اپنے قتل و غارت کو اپنی شاعری میں بیان کر کے فخر کر رہا ہے. عنترا سبع معلقہ کا شاعر ہے. وہ اپنے ظلم کو، جہالت کو، قتل و غارت کو فخر سے بیان کر رہا ہے. تو عرب کے فخر کے معیار مختلف تھے، فخر کے معیار الگ الگ تھے. تو بیچ میں قرآن آیا. قل کہ میرے حبیب ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. میں کہتا ہوں یہ ہے میرا راستہ، ٹھیک ہے. پھر میں کہتا ہوں یہ ہے میرا راستہ. فرق آ گیا نا؟ آ گیا. پہلے لہجے میں خبر ہے، دوسرے لہجے میں بلندی ہے. کام کر رہے ہیں، کام ہے، کام ہے. کیا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا. مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں. یہ بھول ہی گئے کہ امت کا کام کیا ہے. انڈے سے نکلتے ہی پنچھی پکڑا گیا صیاد شکاری کے ہاتھوں. آنکھ کھلی تو پنجرے میں تھا، پیالی میں دانا بھی تھا، پانی بھی تھا. پانی پینا، دانا کھانا، پنجرے کی دیواروں سے لگ کے سو جانا، اس نے اسی کو ہی زندگی سمجھ لیا تھا. ایک دن صیاد کو رحم آیا، اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا کہ بیٹا اڑ جا چمن کو. تو آگے کہتا ہے تاب پرواز نہیں، میں تو اڑنا بھول چکا. راہ چمن یاد نہیں، اڑ بھی لوں تو مجھے تو پتہ نہیں کس چمن سے مجھے لے کر آئے تھے، کس گھونسلے سے تم نے اٹھایا تھا. وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہباز. قل، کہو میرے نبی، کیا ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ، جس کا زادرہ پیسہ سواری نہیں ہے. بصیرت ایمانی صفات، یہ 6 نمبر کو جمع کرو تو بصیرت بن جاتا ہے. صفات ایمان 6 تو موٹی چیزیں، جتنی ایمانی صفات ہیں ان کو جمع کر کے اس کا رس نکالو تو لفظ بصیرت اس پر صادق آتا ہے کہ یہ دعوت کا کام اس امت کو ملا صفات کے ساتھ. صفات اس کا ذخیرہ ہے، صفات اس کا زاد راہ ہے. ایمانی صفات یہ بھری پڑی ہیں کتابیں. وہ ساری ایمانی صفات اس تبلیغ کا زیور ہیں، راستے کا سامان ہیں، سواری ہیں، زاد راہ ہیں. جو یہ اپنا یہ زیور بنا لے گا، یہ سواری قابو کر لے گا، اللہ سارے عالم میں اس سے کام لے لے گا. پوری کر دوں آیت. وسبحان اللہ وسبحان اللہ وما انا من المشرک. یہ کیوں کہا ہے وسبحان اللہ وما انا من المشرک؟ پہلے ہمیں اللہ نے اوپر اٹھایا. کہو ہمارا کام دعوت الی اللہ ہے. تو اس میں سارے تو ایک ظرف کے نہیں ہوں گے نا، کوئی میرے جیسے کم ظرف بھی ہوں گے جو فخر میں آ جائیں گے، جو عجب میں آ جائیں گے، جو تکبر میں آ جائیں گے. تو وہ دعوت دیتے دیتے جہنم میں جا گریں گے. تو ان کو نیچے لانے کے لیے وسبحان اللہ وسبحان اللہ. اللہ کہہ رہا ہے اعتراف کرو کہ یا اللہ تو سبوح ہے، قدوس ہے، میں تیری طرف بلانے کا حق کہاں ادا کر سکتا.
وسبحان اللہ. یہ اللہ کس سے کہلوا رہا ہے؟ اپنے نبی سے، جس کی دعوت اتنے اعلیٰ پیمانے پر گئی کہ اللہ نے روک دیا کہ نہ اتنا کام نہ کر. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اتنا دعوت میں نہ لگ کہ تو خود ہی ہلاک ہو جائے. یہ اتنے اعلیٰ پیمانے پر پہنچا ہے، اس کو سنا کر ہمیں سکھا رہا ہے. اللہ کا نبی تو پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، طاہر مطہر ہوتے ہیں، ان میں کہاں یہ چیز آ سکتی ہے؟ لیکن امت نے یہ کام کرنا تھا تو ان کے لیول برابر کرنے کے لیے ہم کام والے ہیں. یہ بہت کانوں میں یہ آواز پڑی ہے نوجوانوں سے، جس میں عجب بھی شامل ہوتا ہے، ایک تکبر بھی شامل ہوتا ہے، اور محنتوں کی حقارت شامل ہوتی ہے. تبلیغ کا کام تو ہر چیز کو عزت دینا ہے، کوئی تقابل نہیں. تبلیغ کے فضائل سے قرآن حدیث بھرے پڑے ہیں، مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ تقابل جہالت، تقابل تکبر سے پیدا ہوتا ہے. وسبحان اللہ، میرے جیسے آپ جیسا کو نیچے لانے کے. وسبحان اللہ کیا مطلب؟ یا اللہ، کون تیری طرف بلانے کا حق ادا کر سکتا ہے؟ تو سبحان ہے. ایک آیت اور جوڑ دو تو پھر یہ سبحان اللہ اور واضح ہو جائے گا. قل لو کان البحر مدادا، میرے بندو پنڈی چھوڑو، اسلام آباد چھوڑو، کراچی جاؤ، ساحل پر بیٹھ جاؤ، امریکہ والو، افریقہ والو، یورپ والو، ایشیا والو، آسٹریلیا والو، صحرا کے لوگ، جنگل کے لوگ اور جزیروں کے لوگ، سارے سمندروں پر آ جاؤ اور یہ لو مدادا، میں نے سمندر کو سیاہی بنا دیا. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور میں نے اس کے ساتھ 7 سمندروں کو بھی سیاہی بنا دیا. وما فی الارض من شجرۃ اقلام، پوری دنیا کے درختوں کو کاٹ کر میں نے قلم بنا دیا. آج کے درخت نہیں، ما فی الارض کا مطلب ہے جو درخت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ضائع ہو گئے، جو درخت آئندہ پیدا ہونے والے ہیں، جو موجود ہیں، یہ سارے اللہ جمع کر کے کاٹ کے قلم بنا کے تمہارے ہاتھ میں پکڑائے. دھرتی کو صفحات میں بدلے، سمندر کو سیاہی میں بدلے. اب تم اللہ کی طرف بلانا شروع کرو تحریر کے ذریعے، تعریف کرنا شروع کرو تحریر کے ذریعے. اس کی عظمت، بڑائی، کبریائی، ہیبت، جلال، جبروت، اس کی قدوسیت، حیمنت، جبر، اس ہر شے بولتے جاؤ، لکھتے جاؤ. تو میرا اللہ کہتا ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہارے رب کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا چاہے اتنے سمندر اور لے کر آؤ. وسبحان اللہ، وسبحان اللہ. یا اللہ کون یہ مقیم صاحب ہیں، یہ روزانہ جڑنے والے صاحب ہیں. وسبحان اللہ، یا اللہ کون حق ادا کر سکتا؟ انہوں نے تو ساری زندگی دے دی ہے. وسبحان اللہ، کون حق ادا کر سکتا؟ انہوں نے جان مال سب کچھ کھپا دیا، لٹا دیا. وسبحان اللہ، یا اللہ کون تیری تعریف کو پہنچے؟ کہاں رسائی ہو سکتی ہے تیری عظمتوں، تیری بلندیوں، تیری کبریائی تک کہاں رسائی ہو سکتی ہے؟ لیکن کرنا ضرور ہے، چھوڑنا تو ہے نہیں، کرنا ضرور ہے، لیکن اس اعتراف کے ساتھ کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. وما انا من المشرکین، وما انا من المشرکین. اوہو، ایک مثال دیتا ہوں پھر اس آیت کا موقع سمجھ میں آئے گا. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہو میں شرک والوں میں سے نہیں ہوں، میں شرک والوں میں سے نہیں ہوں. جو لڑکا 33 نمبر لے کر پاس ہوتا ہے اس پر فیل ہونے کا الزام تو آ نہیں سکتا ہے نا، اور پاس ہونے کی مبارک نہیں دی جا سکتی. 33 نمبر تو اچار پاونا. تو پاس ہونے کی، فیل ہونے کی اس کو ملامت نہیں کی جا سکتی، اور پاس ہونے کی اسے مبارک نہیں دی جا سکتی. اس لیے وہ تو مر کے بیچارہ پاس ہو ہے، مشکل سے 33 نمبر لے کر. اسلام کا آخری درجہ کیا ہے؟ کہ آدمی شرک نہ کرے. آخری درجہ لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، لو جیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لغفرت لک ولا تبالی. اسلام کا آخری درجہ یہ ہے کہ شرک نہ کرے. یہ آخری درجہ. کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، اور ہر عیب میں مبتلا ہے لیکن شرک نہیں ہے. تو یہ اسلام کا آخری درجہ 33 نمبر. ہماری جماعت گئی اور زمیندارہ چونیاں،
تو وہاں وہ کہنے لگے اگر چودھری حاکم کو سدھا کرو تو اصا منی تبلیغ دا کوئی کام میں ایک بندہ ٹھیک ہو جائے ساری تفصیل آرام نال ستی رس. تو ہم نے چودھری حاکم کے پاس جماعت بھیجی. وہ چودھری حاکم آیا 6 فٹ سے اوپر قد اور ایسا ڈیل ڈول، بڑی بڑی مونچھیں، بڑے بڑے بال، ٹھیٹ پنجابی، لمبا تہمت جس کے وہ ڈب نیچے تک گئے ہوئے، کھلا کرتا، اور میرے آگے بٹھا دیا. میں تو کوئی ایویں چڑی بن جا بیٹھا دے. ہدایت کو کوئی وقت مقرر ہوتا ہے، بات کا کیا ہوتا ہے، دل تو اللہ کھولتا ہے، گریں تو اللہ کھولتا ہے. میں نے کوئی میرے خیال 15 منٹ اس سے بات کی ہوگی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. مجھ سے کہنے لگا، میری بات کاٹ دی، کہنے لگا مولوی صاحب ایک شرک نہیں کیتا باقی ہر گناہ کر چھڑیا ہے. وما انا من المشرکین 33 نمبر. ایک شرک نہیں کیتا باقی ہر گناہ کر چھڑیا. تو ہمارے ساتھ رہا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بدلا، ایک رات کیا ہوتی ہے، سال لگا کے زندگی نہیں بدلتی. اس نے جاتے ہی چوریاں واپس کی، ڈاکے واپس کیے، لوگوں کی زمین دبائی ہوئی تھی وہ واپس کی. جب اس کو لا رہے تھے مسجد میں، گاؤں میں رہتا تھا، شہر لا رہے تھے، تو راستے میں جو پولیس بیریئر ہوتے ہیں وہاں پولیس والے کھڑا تھا. تو اس نے جب گاڑی ذرا آہستہ ہوئی تو وہ بھاگ کے قریب آ گیا اور اس نے ہمارے ساتھیوں سے کہا جی اے بندہ ٹھیک ہو گیا تو ساری چونیاں ٹھیک ہو جائے گی. اور وہ ایک رات میں ایسا تائب ہوا ہے کہ پھر وہ توبہ کر، اس کی موت قریب آ چکی تھی، 6 ماہ بعد مر گیا، جوان تھا. تو میں یہ وما انا من المشرکین، یہ وہ پورا قصہ سنا رہا ہوں کہ مولوی صاحب ایک شرک نہیں کیتا باقی ہر گناہ کر چھڑیا ہے. ہوئے اللہ ہمیں کہہ رہا ہے یہ کہو کہ اللہ بے شک ہذہ سبیل، تو نے بڑا عظیم کام دیا ہے. لیکن کہیں ہم اپنی اوقات نہ بھول جائیں تو کہو سبحان اللہ، یا اللہ میں تبلیغ کا حق ادا نہیں کر سکتا. وما انا من المشرکین، میں نے کتنے نمبر لیے ہیں؟ 33 نمبر. 33 نمبر لیے ہیں. 33 نمبر پہ میں کیا فخر کروں؟ شکر ہے میں نے لکھ کر ہی نہیں پائے. یا اللہ تیری مہربانی، میں 33 نمبر والا ہوں، میں کہاں تیری شان کو بیان کر سکتا ہوں. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اس ایک آیت میں پورا جہان اللہ نے شفا دیا ہے. پھیلاتے جاؤ، ساری رات بولتے جاؤ. کیا خوبصورت میرے رب کی باتیں ہیں، اور کیا خوبصورت طریقے سے اللہ ہمیں بات پہنچاتا سمجھاتا ہے. میرے بھائیوں، بھول گئے تھے، پھر بھولنا بھی بھول گئے تھے، یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھولے ہوئے. تو بھائیوں، اکثر نوجوان ماشاءاللہ نظر آ رہے ہو، 95% تو مجھے کالے بال نظر آ رہے ہیں. یہاں سے توبہ کر کے اٹھو.